ہوا, لیکن جب وہ اس کا ترجمہ اور باریکی سے پڑھتے ہیں تو وہ پھر انہیں ندامت ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک کیس لانچ ہوا ہے جس میں کہ ہم پہلے کہتے ہیں کہ جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ سیٹ ہوتے ہیں, اس میں کہ ایشوز کو فریم کیا جاتا ہے. تو یہ تو پہلی پیشی ہوئی, تو ہم نے کبھی کسی بھی عدالت میں نہیں دیکھا کہ فیصلہ ہوتا ہو. تو یہ جو ہے تو آپ کو تفصیل سے تو شہزاد اکبر صاحب بتائیں گے, لیکن میں یہ جو تھوڑی بہت میری سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیس ایشو ہوا ہے اور اس پہ نہ کوئی فیصلہ دیا گیا ہے, نہ اس پہ کوئی کامنٹ کیا گیا ہے. ایشوز فریم ہوئے ہیں اور یہ پھر آگے چلے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی جو ہے جو خوشیاں منا رہے ہیں, جو ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں اپنی کنوینس کے مطابق, جس طرح آپ نے درست کہا, تو وہ پھر وہی مٹھائیاں نہ بانٹیں. میری یہ ریکویسٹ ہوگی, ابھی بہت سفر ہے اس میں. رانا PNN نیوز سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ایک جماعت ایسی ہے جو حکومت کے ساتھ بیک ڈور رابطے میں ہے, جس کا نام آصف علی زرداری ہے, وہ ان کو تمام کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں, کوئی ڈیل چل رہی ہے ایسی؟ دیکھیے جی, ہماری تو کوئی ڈیل نہیں چل رہی اور نہ ہم ڈیل میں بلیو کرتے ہیں, خاص طور پہ جبکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایک بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ ہم کسی بھی جس نے اس ملک کے غریبوں کا, جس ملک کے لوگوں کا کی جو ایک وہ تھی, اس کو جس طریقے سے مس یوز کیا گیا, لوٹا گیا, ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا, وہ اس کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ بالکل ہمارے بنیادی فلسفے کے خلاف جاتا ہے. اور جہاں تک کہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا اکٹ ہے جس میں کہ کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے, ہر ایک اپنے مفادات لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اور پیپلز پارٹی چونکہ وہ ایک واحد پارٹی ہے جس کے پاس کچھ ہے, یعنی کہ سندھ کی حکومت ہے اور ان کی سینٹ میں بھی ریپرزنٹیشن ہے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ والی سیاست ہو نہیں سکتی ہے جو کہ پی ایم ایل این والے کرنا چاہ رہے ہیں. بیکاز جو پی ایم ایل این کرنے چاہ رہے ہیں وہ تو بنیادی طور پہ اپنی لیڈرشپ کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ پریشر ڈال رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا, راڈ شیٹ میں بھی یہی ہوا, لیکن اس وقت جو ہے تو ان کا میچ عمران خان کے ساتھ پڑا ہوا ہے, تو اس لیے بہت ہی مشکل کیا کہ تقریباً ناممکن ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے آپ کی حکومت نے ترجمان تو بہت سے اکٹھے کیے, الحمدللہ وہ اپنی بولی بول رہے ہیں اور بعض کا تو مسئلہ گڑبڑ کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کا حقیقی ترجمان ہے, جو آپ کی وراثت ہے, جس کی آپ وراثت کی بات کر رہے ہیں, ادب و ثقافت کے مرکز جو ہے ریڈیو ٹی وی, ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ بائی چانس آپ لاہور آئیں ذرا ایک چکر تو لگا لیں پاکستان ٹیلی ویژن سے, جی بالکل. چلے جائیں. دیکھیں, میں اس میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہمارا ٹیلی ویژن ہے یا جو ریڈیو پاکستان ہے, یہ بدقسمتی سے میں یہی کہوں گا, جب ایک کشتی میں 10 مسافروں کی گنجائش ہو اور اگر آپ اس میں 300 مسافر ڈال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کشتی نے ڈوبنا ہے. یہی ہوتا رہا ہے اور ابھی ہم اس کو بڑے ایک منظم طریقے سے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال میں آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن بھی اور ریڈیو پاکستان بھی آپ کو ٹوٹلی مختلف ادارے نظر آئیں گے جو کہ اپنی ماضی کی جو ان کی جو عظمت رفتہ ہے ہم انشاءاللہ اس کو بحال کریں گے. دیکھیں, پہلے تو جہاں تک سینٹ الیکشنز کا تعلق ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور پوری قوم کو یہ بات ایک ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ بات ہو رہی ہے ایک کام شفافیت کے ساتھ کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور دوسرے وہ لوگ اس کی مخالفت جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی خرید و فروخت جاری رہے, وہی لوگ جو کہ پیسہ رکھتے ہیں وہ ضمیروں کو خرید سکیں. اب ایسی صورتحال میں خاص طور پہ جب کہ انہی پارٹیز کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج کیوں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور ان کے اوبیسلی اس مخالفت کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے بیکاز ان لوگوں نے ہمیشہ پیسے پہ ایمان رکھا ہے,
پیسے کے ذریعے انہوں نے اپنی سیاست کی ہے اور پیسے ہی کے ذریعے انہوں نے چیزیں خریدی ہیں، لوگوں کو خریدا ہے. اب جو ہے تو ہم اس کو بل بھی لے آئے ہیں اور ہم اس کو پیش کریں گے اسمبلی میں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کون اس کو اپوز کرتا ہے، کہ کل وہ پھر گلہ نہ کر سکیں کہ وہ ایکسپوز ہو، وہ لوگ جو حقیقت کی سیاست کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس الیکٹرونک سسٹم میں شفافیت نہیں چاہتے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور قوم اس کو دیکھے گی. دوسرا سوال شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے اعتماد ہیں، کوئی زمین فروش نہیں ہوں گے، لیکن حکومت کو خطرہ لگ رہا ہے، اس کے باوجود اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آرڈیننس لایا جا رہا ہے اوپن بیلٹ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ خود آپ اس سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی رائے مانگی ہے، تو پھر اب آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے حکومت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کوئی آج کے الیکشن کی بات نہیں ہے. ہمارا یہ اسٹینڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ الیکشنز ایک زمانے میں تو ہم کہتے کہ ڈائریکٹلی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں جس میں کہ خرید و فروخت ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے 20 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا تھا، جبکہ پچھلے دفعہ کے جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے 2018 میں. ایک طرف تو اپوزیشن اس بات کا واویلا کر رہی ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو دوسری طرف جب ہم اس کو شفاف بنانے کے لیے اس میں کس کو اس پورے پنڈال میں بیٹھے ہوئے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ شفافیت کے حق میں ہیں یا آپ اسی خرید و فروخت کے چکر میں ہیں جو کہ ہوتا آیا ہے، تو اگر اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برا کام کیا. اس میں تو ہمیں آپ کی بھی سپورٹ چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی ایک منحوس طریقے سے خرید و فروخت ہو، ووٹ بکیں، وہ ووٹ خریدے جائیں. تو یہ تو ایک ایسی کاز ہے جس میں کہ کسی کو کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے. جی شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول نے بڑے مطمئن انداز میں کہا ہے کہ عمران خان سینٹ الیکشن سے قبل نہیں رہیں گے. کیا ایسے باوسوق ان کے پاس فارمولہ ہے جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال تو آپ بلاول بھٹو سے ہی پوچھیں کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. ان کی تو تاریخیں بہت گزر گئی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی گزرتی رہیں گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ کل آج جو ہے پرویز الہی نے بیان دیا ہے کہ حکومت جو ہے صحیح راستے پہ چل گئی ہے. کیا حکومت کو یہ جو پرویز الہی ہے کاف لیگ نے بلیک میل کر لیا؟ ان کے ایسے بیان آنا شروع ہو گئے. پہلے ان کے بیانات یہ آتے تھے کہ حکومت جو ہے بڑی بری حالت میں 40 سال سے ایسی حالات نہیں دیکھی، اور اب ان کے بیانات بھی اچھے آنے شروع ہو گئے. عمران خان نے مل بھی لیا. کیا بلیک میل ہوئے ہیں ان سے؟ نہیں، دیکھیں وہ ہمارے حلیف ہیں، دیکھیں ہمارے حلیف ہیں اور ان کو پوری طرح سے چیزوں کا ادراک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے الائز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے الائز ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، تو تبھی تو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت دیر کے بعد ایک آپ نے بل پیش کیا سینٹ میں جو براہ راست میڈیا ورکرز کی ویلفیئر کے لیے تھا. جی وہ بل مسترد ہو گیا. جی آپ دوسرے آرڈیننس کی بات کرتے ہیں، مطلب وہ ایک پہلا بل تھا جو جس سے براہ راست فائدہ ورکر کو ہو رہا تھا اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو نہیں ہو رہا تھا. کیا آپ اس کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے یا اس کے لیے کوئی آرڈیننس لانے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ اس سے جو ہے ایک سوال ہے، دونوں کو بیٹا جواب دیں گے کہ ایک بڑی مدت کے بعد اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ پاکستان پریس کانفرنس جو بنائی وہ ایک غیر مترادہ کہ جس میں تمام دوروں کی نمائندگی شامل تھی اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا. اس کی کیبنٹ سے اپروول بھی ہو چکی ہے. اب اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کب تک مکمل؟ دیکھیں، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ جو بل ہم نے پیش کیا تھا، اس سے شو کرتا ہے کہ ہماری حکومت، ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو جرنلسٹ حضرات ہیں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کو ان کی جو تنخواہیں ان کو وقت پہ ملنی چاہیے، ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کا بھی کوئی نگہبان ہو، ان کا بھی کوئی ریگولیٹر ایسا ہو جو کہ اس چیزوں کو انشور کر سکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکا. کچھ عرصے بعد ہماری انشاءاللہ سینٹ میں بھی ہماری نمبرز آ جائیں گے، تو ہم انشاءاللہ امید یہی رکھتے ہیں کہ اس بل کو ہم اپنا جو اس کا متعین وقت ہوتا ہے جس میں آپ دوبارہ نہیں پیش کرتے، اس کے فوراً بعد ہم اس کو ضرور پیش کریں گے. جی وہ انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. یہ وہ تھوڑی سی دیر ہے، ایک ہفتے 10 دن میں. آلریڈی آپ نے